ہے۔ ہم نماز کی شرط وقت کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ صفحہ نمبر 144 144۔ ہماری بات چل رہی تھی نمازوں کے اوقات کے بارے میں۔ یہ نماز کی چھٹی شرط ہے۔ تو آگے ہیں نمازوں کے مستحب اوقات۔ نمازوں کے مسئلہ: گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ گرمی کی تیزی کا وقت جاتا رہے تب پڑھنا مستحب ہے، اور جاڑوں میں یعنی سردی میں اول وقت نماز پڑھ لینا مستحب ہے۔ مسئلہ: اور عصر کی نماز ذرا اتنی دیر کر کے پڑھنا بہتر ہے کہ وقت شروع ہونے کے بعد اگر کچھ نفلیں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکیں، کیونکہ عصر کے بعد تو نفلیں پڑھنا درست نہیں، چاہے گرمی کا موسم ہو یا جاڑے کا سردی کا، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ اگر کسی نے نفل نہ بھی پڑھنے ہوں تو اس کے لیے بھی اتنی تاخیر کرنا مستحب ہے، لیکن اتنی دیر نہ کرے کہ سورج میں زردی آ جائے اور دھوپ کا رنگ بدل جائے۔ مسئلہ: اگر مجبوری ہو تو عصر کی نماز ایک مثل سائے کے یہ تو ہم کل پڑھ چکے تھے سارے، یہ ہمارے سامنے آیا تھا۔ یہ ہم جی چلیں یہ اس کو دہرا لیتے ہیں، یہ ہم پڑھ چکے تھے۔ خیر، اگر مجبوری ہو تو عصر کی نماز ایک مثل سائے کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔ مجبوری کے چند مواقع یہ ہیں: نمبر 1، مسجد حرام اور مسجد نبوی میں چونکہ ایک مثل کے بعد عصر کی نماز ہوتی ہے، وہاں کی با جماعت نماز کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے کوئی شخص تبلیغ کے لیے ایسے ملک میں گیا ہو جہاں مثل اول کے بعد عصر کی جماعت ہوتی ہو اور اس شخص نے مسجد میں ٹھہرنا ہو۔ نمبر 3، سفر کرنا ہو اور دو مثل کے بعد نماز کا موقع نہ ملنے کا اندیشہ ہو، یعنی بس والے نے کہہ دیا ہو کہ نماز پڑھ کے بیٹھو، میں بیچ میں نہیں روکوں گا، تو عصر کا جو اصل ٹائم ہے ہمارے حساب سے، اس ٹائم کے بعد اگر نماز یعنی پڑھنے کے لیے رکیں گے تو رکنی ہے نہیں، بس تو نماز خراب ہو جائے گی، تو اس لیے پہلے ہی پڑھ سکتے ہیں، ایک مثل کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ: مغرب کی نماز میں جلدی کرنا اور سورج ڈوبتے ہی پڑھ لینا مستحب ہے۔ مسئلہ: عشاء کی نماز میں ایک تہائی رات تک تاخیر مستحب ہے، اس کے بعد آدھی رات تک تاخیر مباح ہے، اور آدھی رات کے بعد تک تاخیر مکروہ تحریمی ہے۔ مسئلہ: جی، مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ اتنی دیر کرنے پہ گناہ ہوتا ہے۔ جی، کوئی سوال آئے تو کوئی مجبوری ہو جائے تو وہ بھی ایسی صورت ہے نا کہ جیسے آپ کے اپنے اختیار میں نہیں تھا گاڑی روکنا، آپ سفر میں تھے، تو پھر تو علیحدہ بات ہے۔ اور اگر کیا کہتے ہیں گاڑی روکنا آپ کے اپنے اختیار میں تھا تو آپ کو پھر بلا وجہ یہ کہ 12 بجے کے بعد جا کے آدھی رات کے بعد جا کر ہی پڑھیں گے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو گاڑی روک کر نماز پڑھ لینی چاہیے۔ جی، تو مجبوری کوئی ویسے ہو گئی تو علیحدہ بات ہے، نماز قضا نہیں ہوتی، نماز قضا نہیں ہوتی، لیکن یہ مکروہ تحریمی ہے۔ کوشش پھر بھی یہ ہونی چاہیے کہ آدمی جلدی پڑھ لے، بالکل یعنی ہمت نہیں ہے، بخار وغیرہ زیادہ ہے تو قضا نہ کرے، وہ تو صبح بھی کا ٹائم بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ مکروہ تحریمی ہے تو اتنی دیر کرنا کسی بھی کام میں لگ کر یا کسی بھی وجہ سے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسئلہ: جو کوئی تہجد کی نماز پچھلی رات کو رات کے پچھلے حصے میں اٹھ کر پڑھا کرتا ہو تو اگر پکا بھروسہ ہو کہ آنکھ ضرور کھلے گی تو اس کو وتر کی نماز تہجد کے بعد پڑھنا بہتر ہے، سب سے آخر میں وتر پڑھنا بہتر ہے۔ لیکن اگر آنکھ کھلنے کا اعتبار نہ ہو اور سو جانے کا ڈر ہو تو عشاء کے بعد سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لینا چاہیے۔ ڈاؤٹ رہتا ہے کسی کو کہ آنکھ کھلتی ہے کبھی نہیں کھلتی، تو اس کو بھی پھر وتر پہلے ہی پڑھ لینے چاہیے۔ مسئلہ: مردوں کے لیے مستحب ہے کہ فجر کی نماز ایسے وقت شروع کریں کہ روشنی خوب پھیل جائے اور اس قدر وقت باقی ہو کہ اگر نماز پڑھی جائے
اور اس میں 40-50 آیتوں کی تلاوت اچھی طرح کی جائے، اور بعد نماز کی اگر کسی وجہ سے نماز کا اعادہ کرنا چاہیں، پتہ لگے کہ ہماری نماز خراب ہو گئی ہے، دوبارہ پڑھیں، تو اسی طرح سے پھر دوبارہ 40-50 آیتیں اس میں پڑھ سکیں، اور پھر نماز یعنی اتنا وقت ہو تو اتنا وقت باقی رہے، یہ افضل ہے۔ اور عورتوں کو ہمیشہ اور مردوں کو حالت حج میں مزدلفہ میں فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنا مستحب ہے، یعنی وقت داخل ہوتے ہی اندھیرے کے اندر پڑھ لیں۔ مسئلہ: اگر گھڑی نہ ہو تو ابر کے دن یعنی بادل جس دن ہو اس دن فجر، ظہر اور مغرب کی نماز ذرا دیر کر کے پڑھنا بہتر ہے، اور عصر اور عشاء کی نماز میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ مسئلہ: جمعے کی نماز کا وقت وہی ہے جو ظہر کی نماز کا ہے، لیکن جمعے کی نماز ہمیشہ اول وقت پڑھنا سنت ہے، جمہور کا یہی قول ہے۔ عیدین کی نماز کا وقت آفتاب کے اچھی... جی بتائیے۔ جی، گھڑی نہیں ہے تو بادل والے دن، گھڑی آپ کے پاس نہیں ہے تو فجر، ظہر اور مغرب ذرا سی دیر کر کے پڑھیں۔ اگر آپ اول ٹائم پڑھنے کی کوشش کریں گے، آپ کا آئیڈیا یہ کہ ٹائم ہو چکا، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ گھڑی تو ہے نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کا ٹائم ہی نہیں شروع ہوا، نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اسی طرح سے ظہر کی نماز کا بھی ٹائم شروع نہیں ہوا، نماز پڑھنی شروع کر دی۔ تو ٹائم شروع نہ ہو اور نماز شروع کر دے انسان تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ مغرب کے اندر بھی یہی ہوگا کہ یعنی نماز، یعنی کہہ لیں کہ یہ وہ نمازیں ہیں کہ جن میں جیسے عصر کے دنوں میں ظہر کی نماز ہم نے پڑھنی ہے مثال کے طور پر سردیوں کے دنوں میں، تو ٹائم ہونے کے داخل ہونے کے بعد جلدی پڑھیں گے، جلدی پڑھنا مستحب ہے، تو جلدی پڑھ رہے ہیں تو جلدی کرتے کرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ جلد بازی میں نماز کے وقت سے پہلے ہی نماز شروع کر دیں۔ اور جو عصر اور عشاء کا مسئلہ ہے، عصر اور عشاء کی نماز میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ مستحب کا جلدی کرنے کا مستحب کا مطلب یہ ہے، عصر میں ایسی صورت ہوگی کہ اگر ہم اور 5 منٹ لگا دیں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ریئل اصل واقع میں یعنی یہ ہو رہا ہو کہ اتنی دیر میں تو دھوپ پیلی پڑ چکی ہو، اگر بادل نہ ہوتا تو سامنے دھوپ پیلی پڑ چکی ہو، زرد پڑ چکی ہو، اور سورج کی طرف دیکھنا ممکن ہو چکا ہو، تو اس سے تو ہماری نماز میں کراہت آ جائے گی، اس لیے عصر کی نماز کو تھوڑا جلدی کر لیں۔ اور عشاء کے اندر جو ہم نے مستحب وقت پڑھا ہے وہ ہم نے پڑھا ہے کہ 1/3 رات پر ہے، اور اس کا جو مکروہ وقت پڑھا ہے یعنی جس میں مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے وہ ہم نے پڑھا ہے آدھی رات پہ، تو بہت کم گیپ ہے، تہائی رات کا اور آدھی رات کا بہت کم گیپ ہے۔ تو اگر ہم عشاء کی نماز کا مستحب وقت تلاش کرنے کے بعد ابھی بادل والے دن ہیں، سورج یعنی مطلب ہے کہ ہم اسی حساب سے چل رہے ہیں، گھڑی بھی نہیں ہے ہمارے پاس، تو ہم اگر اسی انتظار میں رہے کہ چلو تھوڑا سا لیٹ کر لیں، تو لیٹ کرنے کی صورت میں عین ممکن ہے کہ وہ آدھی رات ہی ہو جائے۔ آدھی رات ہو گئی تو پھر یہ واقعے کے مطابق یعنی اصل میں اگر آدھی رات ہو گئی ہو تو یہ پھر مکروہ تحریمی والی بات بھی ہو جائے گی، اس لیے کہا گیا کہ عصر کی یہ عشاء کی نماز کو بادل والے دن ہم جلدی پڑھ لیں۔ مسئلہ: جمعے کی نماز عیدین کی نماز جمعے کی نماز کا وقت وہی ہے جو ظہر کی نماز کا ہے، لیکن جمعے کی نماز ہمیشہ اول وقت پڑھنا سنت ہے، جمہور کا یہی قول ہے۔ بلا وجہ جمعے کی نماز کو لیٹ کر کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ عیدین کی نماز کا وقت آفتاب کے اچھی طرح نکل آنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور دوپہر سے پہلے تک رہتا ہے، دوپہر سے پہلے تک عید کا وقت ہوتا ہے۔ آفتاب کے اچھی طرح نکل آنے سے یہ مقصود ہے کہ آفتاب کی زردی جاتی رہے اور روشنی ایسی تیز ہو جائے کہ نگاہ نہ ٹھہرے، اور پھر آفتاب بقدر ایک نیزے کے بلند ہو جائے۔ عیدین کی نماز کا جلد پڑھنا مستحب ہے، یعنی یہ نہیں کہ ہم دوپہر کو 10-11 بجے جا کے پڑھیں، لیکن مگر عید الفطر کی نماز اول وقت سے کچھ دیر میں پڑھنی چاہیے۔ عید الفطر کی نماز میں تھوڑی تاخیر کرنی چاہیے، اور عید الاضحیٰ کی نماز میں جلدی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ ضابطہ ہمارے سامنے آ گیا کہ روشنی ایسی تیز ہو جائے آفتاب کی کہ نگاہ نہ ٹھہرے۔ صبح کے ٹائم بھی جب سورج نکلتا ہے تو اسی طرح سے اس کے اوپر نگاہ ٹھہر سکتی ہے، اور پھر ایک نیزے کے بقدر اونچا ہو جائے زمین سے،
ایک نیزہ جتنا ہوتا ہے، سر کے قد کے برابر ہوتا ہے، یہ اس سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، تو اس سے اونچا اوپر چڑھ جائے افق کی طرف سے، وہ اوقات جن میں نماز پڑھنا منع ہے. جی بس ضابطہ تو یہ ہے کہ ٹائم داخل، یعنی سوال آیا ہے کہ بہت سی جگہوں پر اشراق کا وقت داخل ہوتے ہی نماز پڑھ لی جاتی ہے عید الاضحیٰ کی. ضابطہ تو یہ ہے کہ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ نماز کا یعنی وہ آ، یعنی بس یہ کہ جو مستحب تھوڑا سا یعنی 5-10 منٹ کا اگر کہیں پہ لگ رہا ہے تو 5-10 منٹ انتظار کر لیں تو چلو فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی. اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے، مجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ بہت سی جگہوں پر ایسے ہی نماز پڑھی جاتی ہے، واللہ عالم. لیکن ہاں اگر کہیں پہ شک ہو رہا ہو تو کہ ہم نیزے کے بقدر یعنی یہ کہہ لیں کہ آفتاب کی زردی جاتی رہے اور روشنی تیز ہو جانے کا اگر نہیں ہو رہا ہے اہتمام، تو تھوڑا بہت توجہ دلا دی بس. وہ اوقات جن میں نماز پڑھنا منع ہے. مسئلہ: سورج نکلتے وقت اور ٹھیک دوپہر کو اور سورج ڈوبتے وقت کوئی نماز صحیح نہیں ہے. 3 اوقات ہو گئے: سورج نکلتے وقت اور ٹھیک دوپہر کو. ٹھیک دوپہر کو مطلب یہ ہو گیا کہ جب بالکل عین اوپر ہوتا ہے سورج. اور تیسرا سورج ڈوبتے وقت کوئی نماز صحیح نہیں ہے. ان تینوں وقت میں سجدہ تلاوت بھی مکروہ ہے اور منع ہے. مسئلہ: ٹھیک دوپہر سے زہوہ کبریٰ سے زوال تک کا وقت مراد ہے. یہ ہماری کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں، عربی کتابوں میں لفظ لکھا ہوتا ہے زہوہ کبریٰ سے زوال تک کا وقت مراد ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی زوال سے متصل پہلے، قبل 1.25 گھنٹہ، جو چارٹ میں زوال کا وقت لکھا ہوتا ہے نا جی، اس سے 1.25 گھنٹہ پہلے کا. اس میں نا اختلاف ہے علماء کا کہ کون سا وقت مراد ہے. بعض حضرات کہتے ہیں زوال سے 10 منٹ پہلے اور 10 منٹ بعد، اور بعض حضرات کہتے ہیں زوال سے 1.25 گھنٹہ پہلے. تو اس میں اختلاف ہے. تو یہاں پر مختصراً یہ بتا دیا گیا کہ یہی قول زیادہ معتبر معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ رد المحتار میں جو فقہ کی ایک کتاب ہے، بڑی کتاب ہے، اس کے اندر ذکر ہے. تو 1.25 گھنٹہ پہلے سے تو آدمی کو احتیاط کر لینی چاہیے کہ اس سے پہلے نماز نہ پڑھے مکروہ وقت میں. مسئلہ: رد المحتار. مسئلہ: فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد جب تک سورج نکل کے اونچا نہ ہو جائے نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے. فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد جب تک سورج نکل کے اونچا نہ ہو جائے نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے. البتہ سورج نکلنے سے پہلے قضا نماز پڑھنا درست ہے. سجدہ تلاوت بھی درست ہے. جب سورج نکل آیا تو جب تک ذرا روشنی نہ آ جائے. اچھا، یہ یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو فجر کی نماز کے بعد ہم نے نماز پڑھ لی تو اس کے بعد یا فجر کی نماز کا ٹائم داخل ہوتا ہے نا، جو ہی صبح صادق کے بعد کوئی بھی نفل نماز پڑھنا منع ہے سوائے 2 سنتوں کے. حدیث پاک میں ہمیں بتایا گیا. البتہ اگر کسی کی قضا نمازیں پرانی، تو قضا نمازوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنی مرضی قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے. فجر کی جماعت سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے اور فجر کی جماعت کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے گھر میں جا کے، جتنی مرضی قضا نمازیں پڑھے. ہاں جو عین مکروہ وقت ہے سورج نکلنے تک کا، تقریباً 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے، 15 سے 20 منٹ تک کا، تو اس وقت میں وہ قضا نمازیں بھی روک دے گا اور اسی وقت میں وہ سجدہ تلاوت بھی نہیں کرے گا. جی وہ کر سکتے. جی جی وعلیکم السلام. جی جی زوال کا وقت نہ آتا ہو، یہ تو یوں میرے ذہن میں نہیں ہے. وہ مکروہ وقت کا وہ کچھ بات تو آگے آ رہی ہے کہ جہاں پہ یعنی لمبا دن ہوتا ہے اور لمبی رات ہوتی ہے، اس کا مسئلہ آگے جا کے آ رہا ہے. تو یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ زوال کے وقت میں بھی کوئی علیحدہ سے سچویشن ہوتی ہے. اس کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. سوال آیا ہے کہ بعض ممالک ایسے ہوتے ہیں
دنیا میں کہ جہاں پہ وہ زوال کے وقت کا اہتمام نہیں کرتے، وہاں پہ زوال کے وقت میں بھی تحیت المسجد پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو کیا کوئی ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ زوال کا وقت ہی نہ آتا ہو؟ تو یہ میرے ذہن میں نہیں ہے. اچھا. جی جی، آپ کیا فرما رہے، کہاں پہ؟ جی. یہ اچھا، اس کو نا کل پہ رکھ لیں، میں انشاءاللہ اس کو کل بتاتا ہوں آپ کو پھر کہ نماز اس میں کب تک نہیں ہوگی. جی جی، قضا تو نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو ایک ہی جگہ پہ صرف نماز ہو رہی ہے اور وہ متصل اشراق کے وقت میں ہی پڑھ رہے ہیں داخل ہوتے ہی. تو ایسی صورت میں ابھی مسئلہ کلیئرلی میرے ذہن میں نہیں ہے، میں اس کو پھر انشاءاللہ دیکھ لیتا ہوں. جی. تو فجر مسئلہ، البتہ سورج نکلنے سے پہلے قضا نماز پڑھنا درست ہے. فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے کے وقت میں قضا نمازیں پڑھنا درست ہے اور سجدہ تلاوت کرنا بھی درست ہے. اور جب سورج نکل آیا تو جب تک ذرا روشنی نہ آ جائے، جس میں تقریباً 20 منٹ لگتے ہیں، قضا نماز پڑھنا بھی درست نہیں، پھر 20 منٹ کے لیے رکنا پڑتا ہے. ایسے ہی عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہوتا، نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا. البتہ اگر کسی نے قضا نمازیں پڑھنی ہے یا سجدہ تلاوت کرنا ہے تو وہ درست ہے، لیکن جب دھوپ پھیکی پڑ جائے تو پھر یہ بھی درست نہیں، پھر ان کو بھی روک دے گا. یعنی کہہ لیجئے کہ تقریباً آدھا گھنٹے کے قریب کا وقت ہوگا کہ جس میں سورج کی طرف نگاہ کر کے دیکھنا، عصر کے بعد جب وہ بھی نگاہ نہ ٹکے تو اس وقت پھر قضا نمازیں بھی روک دے گا. ورنہ اس سے پہلے پہلے گھر میں جا کے آدمی اپنی قضا نمازیں پڑھنا چاہتا ہے تو جتنی مرضی پڑھے. مسئلہ، فجر کے وقت سورج نکل آنے کے ڈر سے جلدی کے مارے فقط فرض پڑھ لیے تو اب جب تک سورج اونچا اور روشن نہ ہو جائے تب تک سنت نہ پڑھے. یعنی سنتیں بھی بعد میں قضا نہیں ہوتی، ٹائم نکل یعنی جب یعنی جماعت ختم ہو رہی تھی، آدمی نے جلدی سے شریک ہو گیا تو اب یہ نہیں کہ جماعت کے بعد سنتیں پڑھ لوں میں دو، وہ بھی نہیں پڑھنی. مسئلہ، جب صبح ہو جائے اور فجر کا وقت آ جائے تو 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض کے سوا اور کوئی نفل نماز پڑھنا درست نہیں، یعنی مکروہ ہے. البتہ قضا نمازیں اور سجدہ کی آیت پڑھنے پر سجدہ کرنا درست ہے، اس میں ممانعت نہیں. مسئلہ، جی نہیں نہیں، مکروہ تحریمی بھی نہیں ہے. جی جی جی. اچھا جی. جی
نہیں مسئلہ میرے ذہن میں ایسے تو نہیں ہے جیسے بتا رہے ہیں، ایسے تو نہیں میرے ذہن میں مسئلہ. وہ تو یہی ہے کہ جب یعنی یا تو پہلے پڑھ لیں آپ، لوگوں سے الجھے مت، آپ اپنی نماز سنتیں پڑھ لیں خاموشی سے، اور اگر آپ کی رہ گئی ہیں جماعت کے ساتھ آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو آپ پھر وہ بعد میں ہی جا کے پڑھیں گے. وقت تو کنفرم طور پر ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، یعنی آپ نے اگر یہاں پر بھی جب سارا کچھ موجود ہے، جنتری وغیرہ سب کچھ موجود ہے، 20 منٹ 25 یعنی 25 منٹ یا آدھا گھنٹہ بھی موجود ہے نماز کے سلام پھیرنے کے بعد، تو کسی آدمی کی 2 سنتیں رہ گئی ہیں تو وہ اشراق کے وقت کا ڈاؤٹ ہونے کا مسئلہ تو نہیں ہے. جی باقی مذاہب کا میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ اس میں کچھ اختلاف بھی کرتے ہیں بعض لوگ، لیکن مسئلہ یہ کہ آپ کو اگر یا تو آپ پہلے پڑھ لیں اپنی جماعت کے، آپ کو ایک رکعت ملنے کا کہ چانس ہے تو آپ اپنی سنتیں پڑھ لیں، لیکن اگر چانس نہیں ہے تو آپ پھر بعد میں اس ٹائم پہ نہ پڑھیں، آپ اشراق کے بعد پڑھ لیں، یعنی اشراق کا ٹائم داخل ہونے پہ پڑھ لیں. دوسرے لوگ پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھنے دیں، آپ اپنے اگر رہ گئی ہیں تو آپ اشراق کے بعد پڑھ لیں، اشراق کا ٹائم داخل ہونے پر پڑھ لیں. جی آپ کیا فرمانے؟ یہ جو نماز ہے نا جی، جو مکرو یعنی فجر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا یا یہ مکرو ہے. تو مکرو کا جب لفظ لکھا جاتا ہے تو اس میں مراد تحریمی ہی ہوتا ہے. تو فرض جو سفر کے نفل بھی پڑھنا چاہتے ہیں اگر اس ٹائم پہ تو وہ بھی منع ہے، حتیٰ کہ طواف کے نفل پڑھنا چاہیں وہ بھی منع ہے. جی مکروہ تحریمی ہے. اگر اگر فجر کی نماز پڑھنے میں سورج نکل آیا تو نماز نہیں ہوئی، سورج میں روشنی آ جانے کے بعد قضا دوبارہ پڑھے، پڑھتے پڑھتے اگر ٹائم وہ سورج نکل آیا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. مسئلہ عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سونا مکروہ ہے، نماز پڑھ کے سونا چاہیے، لیکن کوئی مرض سے یا سفر سے بہت تھکا ماندہ ہو اور کسی سے کہہ دے کہ مجھ کو نماز کے وقت جگا دینا اور دوسرا بندہ وعدہ کر لے تو پھر سو رہنا درست ہے. جی جی مکروہ تحریمی ہے. مسئلہ جب امام خطبے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو اور خطبہ جمعے کا ہو یا عیدین کا یا حج وغیرہ کا تو ان وقتوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. مسئلہ جب فرض نماز کی اقامت کہی جاتی ہو اس وقت بھی کوئی سنت یا نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے. ہاں اگر فجر کی سنت نہ پڑھی ہو اور کسی طرح یہ یقین یا ظن غالب ہو جائے کہ ایک رکعت جماعت سے مل جائے گی یا بقول بعض علماء تشہد ہی مل جانے کی امید ہو تو فجر کی سنتوں کا پڑھ لینا مکروہ نہیں، یا جو سنت مؤکدہ اقامت سے پہلے شروع کر لی ہو اس کو پورا کر لے. مسئلہ نماز عیدین سے قبل خواہ گھر میں ہو خواہ عیدگاہ میں نماز نفل مکروہ ہے، اور نماز عیدین کے بعد فقط عیدگاہ میں مکروہ ہے، خواتین بھی نہیں پڑھیں گی گھر میں. متفرقات جن علاقوں میں رات بہت چھوٹی ہوتی ہے کہ غروب آفتاب کے کچھ ہی دیر بعد فجر طلوع ہو جاتی ہے، وہاں اگر شفق ابیض غروب نہ ہوتی ہو لیکن شفق احمر کا غروب پایا جاتا ہو تو اس وقت عشاء کی نماز پڑھی جائے. ہم نے کل پڑھا تھا عشاء کے ٹائم کے اندر کہ پہلے ایک سرخی ہوتی ہے شفق کے اوپر پھیلی ہوئی، وہ ختم ہوتی ہے تو سفیدی آتی ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سفیدی بھی جب ختم ہو جاتی ہے تب جا کے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، جبکہ دیگر ائمہ کے نزدیک سرخی جب ختم ہو جاتی ہے تب جا کے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. تو اگر ہم دنیا کے کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں پہ رات بہت چھوٹی ہوتی ہے کہ ادھر سورج ڈوبا اور تھوڑی دیر کے بعد ہی فجر دوبارہ طلوع ہو گئی، تو اگر وہاں پر شفق ابیض بھی نہ آتی ہو، یعنی شفق ابیض مراد ہے کہ غروب ہی نہ ہوتی ہو، صرف شفق احمر کا غروب پایا جاتا ہو، تو شفق احمر کے غروب ہو جانے کے بعد ہم عشاء کی نماز پڑھ لیں گے. اور جن ایام میں
شفق احمر بھی غروب نہ ہو، شفق احمر یعنی جو سرخی ہے وہ بھی غروب نہ ہو، تو اس علاقے میں پھر اب ہم نے عشاء کی نماز کیسے پڑھیں؟ شفق احمر یعنی سرخی رہتے رہتے دوبارہ سورج طلوع ہو جائے گا، دوسری طرف سے دوبارہ دن نکل آئے گا، تو وہاں پر پھر اب ہم کیا کریں؟ تو وہاں پر ہم حساب لگائیں گے کہ جن ایام میں شفق احمر غروب ہوتی تھی ان میں سب سے آخری دن میں غروب آفتاب کے بعد جتنی دیر بعد عشاء کا وقت شروع ہوا تھا اب بھی اتنی ہی دیر کے بعد عشاء کی وقت کی ابتدا فرض کی جائے گی۔ مثلا یہ سمجھیے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ آخری دن جو تھا نا شفق احمر غروب ہوتی تھی، سورج کے غروب ہو جانے کے بعد جو شفق احمر تھی، سرخی تھی، وہ غروب ہو رہی تھی 1 گھنٹے بعد فرض کریں، تو ہم کہیں گے کہ اب تو شفق احمر غروب ہی نہیں ہوتی اور آدھے گھنٹے بعد سورج ہی نکل آئے گا، تو عشاء کا وقت کیسے شروع ہوگا یہاں پر؟ اب شروع ہوگا 1 گھنٹے بعد، کیونکہ آخری دن 1 گھنٹے بعد سورج کے یعنی مغرب کا ٹائم شروع ہونے کے 1 گھنٹے بعد یہ جو سرخی تھی آسمان پر یہ ختم ہو گئی تھی، اب وہ بھی نہیں ہو رہی، تو 1 گھنٹے بعد عشاء کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ اس کی زیادہ وضاحت اگلے مسئلوں سے ہوتی ہے، آگے والے مسئلے دیکھتے ہیں۔ مسئلہ، جن مقامات میں 6 ماہ دن اور 6 ماہ رات ہوتی ہو وہاں نمازوں کے اوقات کا اندازہ ایسے قریب ترین علاقے کے اوقات سے کیا جائے گا جہاں 24 گھنٹوں میں 5 نمازوں کے حقیقی اوقات پائے جاتے ہوں۔ یعنی ہم دیکھیں گے کہ اس علاقے میں تو اب 6 مہینے کا دن ہے یا 6 مہینے تک رات ہی رات ہے، تو یہاں سے ہم معلوم کرنا شروع کریں گے، دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں پر یعنی شفق ابیض بھی غروب ہوگی، شفق احمر بھی غروب ہوگی، سورج بھی نکلے گا، زوال بھی پایا جائے گا، سارا کچھ پایا جائے گا۔ ان علاقے والوں سے پوچھیں گے تمہارے ہاں کتنے بجے یعنی سورج طلوع ہو رہا ہے، تمہارے یہاں کتنے بجے زوال کا ٹائم ہو رہا ہے، تمہارے یہاں کتنے بجے شفق احمر غروب ہو رہی ہے، شفق ابیض غروب ہو رہی ہے، سورج کتنے بجے غروب ہو رہا ہے، سورج کتنے بجے طلوع ہو رہا ہے، ہم ان سے گھڑی کا وہ ٹائم پوچھ لیں گے اور اسی ٹائم کو لے کر یہاں پر اس کے مطابق بھی ہم چلا دیں گے۔ بھلے دن نکلا ہوا ہے لیکن ہم کہیں گے کہ مثال کے طور پر 12 بج گئے، لیں جی وہاں پر 12 بجے عصر کا ٹائم ہو گیا ہے یا ظہر کا ٹائم ہو گیا تو یہاں بھی ظہر کا ٹائم ہو گیا ہے، وہاں پر 6 بجے اگر مغرب کا ٹائم ہو گیا تو یہاں بھی 6 بجے مغرب کا ٹائم ہو گیا، بھلے سورج نکلا وہی ہے، تو ہم پھر ٹائم کے اوپر چلے جائیں گے قریب ترین علاقے کے اعتبار سے۔ اور دوسرا مسئلہ، جن مقامات میں بڑے طویل دن اور طویل راتیں ہوتی ہیں لیکن ایسے بھی شب و روز ہوتے ہیں جو 24 گھنٹوں پر مشتمل ہوں۔ دنیا کے بعض خطے تو ایسے ہوتے ہیں وہاں پر جب سورج نکلتا ہے تو 6 مہینے کے لیے نکلتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے تو 6 مہینے کے لیے غروب ہوتا ہے، وہاں کا تو ہمیں مسئلہ معلوم ہو گیا، ہم دوسرے قریب ترین علاقے والوں سے پتہ کر لیں گے۔ اور دنیا کے وہ ممالک کہ جہاں پر طویل دن بھی ہوتے ہیں، طویل راتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن بعض دن ایسے بھی آتے ہیں کہ جہاں پر پورے 24 گھنٹے میں رات دن کا پھیر بھی آتا ہے جو 24 گھنٹوں پر مشتمل ہو، وہاں پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جب طویل دن شروع ہو گیا تو طویل دن سے پہلے 24 گھنٹوں میں کس کس ٹائم پہ کون سی نماز کا وقت آ رہا تھا وہ ٹائم ہم نوٹ کر لیں گے۔ یعنی اس طوالت سے پیشتر ایام میں سے آخری دن کے مطابق اوقات کو متعین کیے جائیں گے۔ یعنی وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ آخری دن جو 24 گھنٹے کا پورا پھیر بنا تھا اس دن میں فجر کا وقت کس وقت داخل ہوا تھا، کس وقت ختم ہوا تھا، ظہر کا وقت کس وقت داخل ہوا تھا، کس وقت ختم ہوا تھا، عصر کا وقت کس وقت داخل ہوا تھا، کس وقت ختم ہوا تھا، مغرب کا وقت کس وقت داخل ہوا تھا، کس وقت ختم ہوا تھا، عشاء کا وقت کس وقت داخل ہوا تھا، کس وقت ختم ہوا تھا، اس کے مطابق ہم نوٹ کر کے یا نوٹ رکھیں گے اور پھر باقی لمبے دنوں میں اور لمبی راتوں میں بھی اسی کے مطابق ہم چلائیں گے۔ اگلے سبق کا ٹائم شروع ہو گیا۔